جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، آیان میرے لیے اتنی ہی زیادہ اہمیت رکھنے لگا تھا۔ روز مجھ سے فون پہ بات کرتا اور مجھے بھی اس سے فون پہ بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہر بات کا مشورہ مجھ سے لیتا تھا۔ اس کا سیکنڈ سیمسٹر شروع ہونے والا تھا اور وہ کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا تم چپ چپ کیوں ہو؟ بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہنے لگا یار کیا بات کروں، بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں ابا کو کیا ہوا ہے، میری خرچی بالکل بند کر دی ہے، کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑو اور دکان پہ بیٹھو ورنہ اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ اب سیکنڈ سیمسٹر شروع ہو گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں۔ پڑھا رہا ہوں لیکن یونیورسٹی سے ہی اپنے خرچے بھی بہت ہیں، کبھی نوٹس خریدنے پڑ جاتے ہیں، پھر باہر کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسے مینیج کروں گا۔ بس ایک بار اچھی جاب لگ جائے تاکہ یہ سارے مسائل ختم ہوں۔ میں نے کہا تم فکر نہیں کرو، تمہارے سیکنڈ سیمسٹر کی فیس میں بھر دوں گی۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا میں بار بار تم سے پیسے مانگوں۔ میں نے کہا ایان کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اتنے پیسے کما کے؟ اگر تم کچھ بن جاؤ گے تو مجھے اس کی خوشی ہوگی۔ کہنے لگا لیکن میں تمہیں پھر یہ واپس کروں گا، لازمی کروں گا۔ میں نے کہا واپس میں نے کہاں مانگے ہیں، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ کہنے لگا مجھے عجیب فیل ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا، ایک مرد ہوتے ہوئے میرا دینے کا حق ہے، مانگنے کا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم کماؤ گے تو دے دینا۔ کہنے لگا یار تم بہت اچھی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی دوست کی نہ کسی مددگار کی۔ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے تھے جس سے اس کے سیمسٹر کی فیس بھی ادا ہو جاتی تھی، اس کے اخراجات بھی پورے ہو جاتے تھے۔ آئے دن جب بھی وہ فری ہوتا تھا تو مجھے لینے کے لیے گھر آ جاتا تھا، میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے ساحل سمندر چلی جاتی، ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اب تو مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے طوطے کی طرح چشم پوشی اختیار کر لی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھی جس دن آیان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، اب اسے نوکری کی تلاش تھی۔ میں بھی تیار تھی کہ جیسے ہی نوکری لگے میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ویسے ہی 3 سال گزر چکے تھے، اب میں اپنے چہرے کو فریش رکھنے کے لیے پارلر جانے لگی تھی، اپنے بالوں کی کٹنگ ایسے کرواتی کہ میری عمر کم لگے، فیشل کرواتی تاکہ زیادہ خوبصورت لگ سکوں، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے آثار میرے چہرے پہ نظر آنے لگے تھے۔ دوسری جانب ایان اور بھی زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت دکھنے لگا تھا۔ پچھلے چند مہینے سے جاب ڈھونڈ رہا تھا لیکن جاب نہیں مل رہی تھی، اکثر پیٹرول کے پیسے مجھ سے لے کے جاتا تھا۔ میں خود بھی بہت دعائیں کر رہی تھی کہ اس کی جاب لگ جائے۔ پھر میں نے اپنے باس سے ہی بات کی کہ میرا ایک کزن ہے، اسے جاب کی ضرورت ہے۔ ان دنوں باس بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی تلاش میں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کزن کو بلا لیں، میں انٹرویو لے لیتا ہوں۔ یوں سمجھیں کہ آیان کی جاب بھی میری وجہ سے ہی لگی تھی۔ جیسے اس کی جاب لگی مجھے انتظار تھا کہ اب وہ کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے لاتا ہوں، ہم شادی کر لیں گے، لیکن 3 مہینے گزر چکے تھے، اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں یہ تھا کہ آفس جاتے ہوئے وہ مجھے گھر سے پک کرتا تھا، واپسی پہ مجھے گھر چھوڑتا تھا۔ آفس کے دوران بھی اسے کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً میرے پاس آ جاتا تھا، مجھ سے پوچھنے لگتا تھا۔ میں کافی سالوں سے آفس میں ہی کام کر رہی تھی، اس لیے میں سینئر ہو چکی تھی، میں اسے بتا بھی دیتی تھی، لیکن اب لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ آیان کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، وہ بلا جھجک میرے کمرے میں داخل ہو جاتا، مجھ سے باتیں کرنے لگتا، کرسی پہ بڑے آرام سے بیٹھ جاتا، فائل میرے پاس پھینک دیتا۔ یار یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بتاؤ کیسے کروں؟ باس کو خوش بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ میری نوکری پکی رہے۔ میں اسے ساتھ ساتھ سمجھاتی رہتی تھی، کافی حد تک اس کا کام میں ہی کرتی تھی۔ آفس میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ آیان کا صباحت میڈم کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا مس صباحت کو شرم نہیں آتی، اپنی عمر سے اتنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہیں۔ تب میں اسے کیا کہتی کہ میرا اس سے کتنا پرانا تعلق ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں چھوٹی لگوں لیکن لگ نہیں پا رہی تھی، مجبوراً مجھے ہی آیان سے کہنا پڑا۔ میں نے کہا کہ اب تو تمہاری نوکری لگ گئی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو کب لاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں لے آؤں گا، ابھی پہلے تمہارا قرضہ تو اتار دوں۔
میں نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کب تم سے پیسے مانگے ہیں؟ لیکن دیکھو نا، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں۔ پہلے صرف محلے والے مجھے شک سے دیکھتے تھے، لیکن اب آفس میں بھی میری ریپیوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ کم از کم ہمارا رشتہ ہو جائے تو لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا صباحت پلیز، تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انہیں بس موضوع چاہیے ہوتا ہے، جسے جو بکواس کرنی ہے کرنے دو۔ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ایسے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہتا، بڑی اپنائیت سے مجھے دیکھتا۔ میں کہتی کہ پھر بھی اب ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گا۔ میں خوش ہو گئی۔ میری جان اس وقت نکلی جب اسے میری عمر بڑی نظر آنے لگی۔ اب میری عمر 30 سال ہو چکی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی، اور عورت پہ بڑھاپا جلدی ہی وار کرتا ہے۔ میں نے اپنے بالوں پہ ڈائی لگوایا، اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی۔ کم عمر نظر آنے کے چکر میں ہفتے میں 2 بار پارلر جانے لگی، کیونکہ کام کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنے کام کے ساتھ ساتھ آیان کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ نیا نیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذرا سی کوئی غلطی باس کی نظروں سے گزرے اور اس کی نوکری چھوٹ جائے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے۔ آیان نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جیسے اسے سیلری ملی تو اس نے مجھے 25,000 دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ رکھو، اور اب میں ہر مہینے 25,000 دیا کروں گا، اور آہستہ آہستہ تمہارا سارا قرضہ اتار دوں گا۔ میں نے کہا میں نے کب مانگے ہیں تم سے پیسے؟ کہنے لگا دینے تو ہے نا یار، رکھو پلیز، واپس نہیں کرنا۔ میں نے کہا تم نے اپنی والدہ سے بات کی ہے میری بات سن کے وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے کہا آیان پلیز مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا امی نہیں مان رہی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تم کہہ رہے تھے تم منا لوگے۔ کہنے لگا کوشش کر تو رہا ہوں، اب ایک دم سے تو نہیں مانیں گی۔ میں نے کہا نہیں، یہ ایک دم ہے، میں سالوں سے تمہیں کہہ رہی ہوں، میں تم سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ کتنا وقت لگے گا۔ کہنے لگا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں تو ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا پھر تمہارے والدین کو بھی ماننا چاہیے۔ کہنے لگا ایک بات میری کان کھول کے سن لو، میرے گھر والے مانے یا نہ مانے، میں تم ہی سے شادی کروں گا۔ بس سن لیا، زیادہ پریشان ہونا چھوڑ دو، بس مجھے 1 ڈیڑھ سال جم کے کام کرنے دو، پھر میں کرائے پہ فلیٹ لوں گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا میرا گھر ہے نا، تم اکثر آتے جاتے ہو، اگر تم نے شادی اپنے والدین کی مرضی سے نہیں کرنی اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے تو ہم شادی کر لیتے ہیں، تم میرے گھر پہ رہ لینا۔ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں اس کی منت سماجت کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، یہ میری انا پر بہت بڑی چوٹ ہوگی کہ میں تمہارے گھر پہ رہوں۔ میں جاب کر رہا ہوں نا، جیسے ہی نوکری میری جم جائے گی تو کرائے پہ گھر لے لوں گا، پھر میں ادھر تمہیں لے کے جاؤں گا جیسے سب مرد کرتے ہیں۔ پلیز مجھ پہ یہ ظاہر مت کرو صباحت کہ میں تم پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو، بہت سے لوگ ہیں جو میاں بیوی دونوں کماتے ہیں اور گھر چلتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا ہاں لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے، پلیز صباحت مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہی دنوں باس بیمار رہنے لگے۔ باس کی جگہ ان کی بیٹی آنے لگی۔ اس کا نام ندا تھا، بہت خوبصورت تھی، کم عمر تھی۔ باس اب کبھی کبھی ہی آفس آتے تھے، اس لیے سارا کام ندا سنبھال رہی تھی۔ جب سے ندا آفس میں آنے لگی تھی، ہمارے آفس کے کنوارے نوجوان اپنے دلوں کو تھام کے رہ گئے تھے۔ کہتے تھے باس کی بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، اگر ہمیں پسند کر لے تو مفت کی لاٹری لگ جائے گی۔ لیکن وہ لڑکی کافی مغرور قسم کی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ شروع میں تو میں نے ہی اس کی کافی مدد کی کیونکہ وہ کام سے نا واقف تھی، لیکن بہت جلدی سیکھ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے بخار ہو گیا، میں 1 ہفتہ آفس نہیں گئی۔ آیان ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ بخار نے جیسے مجھے نچوڑ کے رکھ دیا۔ حالانکہ صبح شام وہ روز آتا تھا، کبھی میرے لیے پھل لے کے آتا تھا، کبھی کھانے کی کوئی چیز لے کے آتا تھا، مجھے میڈیسن بھی خود نکال کے دیتا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اس بخار نے تو تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا مجھے پریشان مت کرو۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میرے سامنے دوائی کھاؤ، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے
میں نے تمہاری مدد کے بغیر میٹنگ کی اور میٹنگ کامیاب رہی، بہت خوش ہو کے بتا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ میں ساتھ ساتھ کھانس بھی رہی تھی، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کہنے لگا تمہیں چائے بنا دوں؟ میں نے کہا نہیں، تم بتاؤ کہ پھر آگے کیا ہوا؟ کہنے لگا باس کی بیٹی مجھ سے بہت خوش ہے، کہتی ہے کہ آپ بہت جلدی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں آفس سے باہر آ رہا تھا تو وہ بھی باہر نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی اگر آپ فری ہیں تو مل کے کافی پیتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر تم نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے کیا کہنا تھا، ایسا چانس بار بار تو نہیں ملتا ہے نا، باس کی بیٹی کے ساتھ کافی پی کے آ رہا ہوں اور بل بھی اسی نے دیا تھا۔ وہ یہ سب مجھے بتا رہا تھا لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگا ویسے ہے بڑی ٹائٹ چیز، قسم سے بڑی پیاری اور خوبصورت ہے نا؟ وہ مجھے سے پوچھ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے منہ سے اپنے علاوہ کسی اور لڑکی کی تعریف سنی تھی، شاید اس لیے میں اسے اب بوڑھی لگنے لگی تھی۔ کافی دیر وہ میرے پاس بیٹھا رہا لیکن باتیں باس کی بیٹی کی ہی کر رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بال اتنے لمبے ہیں۔ یہ سن کے میں نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں، ایان تم گھر جاؤ۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا، بہت رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پائی۔ ایسی تعریفیں کبھی وہ میری کیا کرتا تھا، کہتا تھا صباحت تم بہت خوبصورت ہو، میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی با حیا ہو، شریف ہو، میں تمہاری شرافت پہ مرتا ہوں، دیوانہ ہوں تمہارا۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے میں نے ندا کی تعریفیں سنی تھی۔ جب تک بیٹھا رہا ندا ندا کرتا رہا۔ میں اپنے بیڈ سے کھڑی ہوئی، سامنے آئینے کے پاس آئی، اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے رنگت پیلی ہو چکی تھی، سامنے سر کے بال جڑوں سے سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا جیسے میرا چہرہ جھریوں سے بھرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے جو سفید کی جگہ پیلے لگنے لگے تھے۔ 8 دن سے میں بخار میں مبتلا تھی۔ میں یہ نہیں کہتی اس نے میرا خیال نہیں رکھا، بہت خیال رکھا، کبھی ناشتہ بنا کے دیتا تھا، کبھی چائے دیتا تھا، کبھی کھانا لے کے آتا تھا، کبھی پھل کاٹ کے دیتا تھا، لیکن اب وہ مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھتا تھا جیسے پہلے کبھی دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت بوڑھا بوڑھا لگنے لگا، پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ اس دن میں بہت روئی۔ اگلے روز آفس گئی تو سب میری خیریت پوچھ رہے تھے، سبھی کہہ رہے تھے کہ بہت کمزور لگ رہی ہو۔ میں نے دیکھا تو ایان اپنے کیبن پہ نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ایان کہاں ہے؟ تو میرے کولیگز کہنے لگے کہ وہ ندا میڈم کے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ میرے شیشے کے دروازے سے سامنے اسی کا کیبن نظر آتا تھا، جہاں بیٹھ کے وہ مجھے اشارے بازیاں کرتا رہتا تھا اور اپنا کام بھی کرتا رہتا تھا۔ اور اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے وہ اپنے کیبن میں بیٹھا نہیں تھا، نہ کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ ندا کے ساتھ آفس سے باہر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر آ کے پھر پوچھا کہ یہ ایان ندا میڈم کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ تو میری کولیگ کندھے اچکا کے کہنے لگی کہ یہ تو روز کی روٹین ہے، مجھے تو لگتا ہے ایان اور ندا کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ یہ سن کے میرا چہرہ دھواں دھواں سا ہونے لگا۔ میں جیسے ہی واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی تو پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک نوجوان کہنے لگا لگتا ہے میم صباحت کو زور کا جھٹکا بڑی زور سے لگا ہے، 440 واٹ کا۔ وہ کہنے لگا ارے یار یہ جو ایان ہے نا بڑا لکی ہے، ہر ایک کے ساتھ چانس مارتا ہے، پہلے میم صباحت کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اب دیکھا کہ اس سے اچھی اور موٹی اسامی سے لائن دینے لگی ہے تو ندا کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ ایک ہم ہے، ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، فائلیں چیک کرنے لگی، اپنے دل کو یہ سمجھانے لگی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد ناصر میرے کمرے میں آیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے کبھی مجھے پروپوز کیا تھا۔ کہنے لگا یار صباحت یہ فائل تم کر لو گی، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہاں رکھ دو، میں کر لوں گی۔ وہ اپنی فائلیں رکھ کے جا چکا تھا۔ میں اس آفس میں
سینئر کی حیثیت سے بیٹھتی تھی۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس میں نے لی۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کاش میں نے ناصر کی بات مان لی ہوتی تو آج میں اس کی بیوی ہوتی، میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، اولاد ہوتی، میرا گھر ہوتا۔ میں نے اچھا نہیں کیا۔ آیان کی بچکانہ باتوں میں آ گئی۔ اب میں اسے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اس کی دلچسپی مجھ میں سے ختم ہو کے ندا کی طرف جانے لگی تھی۔ ظاہر ہے وہ امیر تھی، دولت مند تھی، مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور کم عمر بھی تھی۔ سچ پوچھیں تو ایان کا جوڑ تو وہی تھی۔ ایان بھی بہت پرکشش شخصیت کا مالک ہو چکا تھا۔ ہنستا تھا تو گال پہ بہت پیارا سا ڈمپل پڑتا تھا۔ لڑکیاں اس پہ فدا تھیں، پھر ندا کیوں نہ فدا ہوتی۔ اب یہ روز کی روٹین بنتی جا رہی تھی۔ ندا اور ایان کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا۔ ایک بار آفس کی چھٹی ہوئی تو میں جیسے ہی باہر نکلی، ایان اپنی بائک کے بجائے ندا کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، یار تم بس میں چلی جاؤ، مجھے دیر ہو جائے گی۔ کافی عرصے بعد میں بس میں بیٹھی، ورنہ مجھے پک اینڈ ڈراپ وہی کرتا تھا۔ میں بس پہ واپس آئی تھی، لیکن اب مجھے بس میں کھڑا ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ ایان جتنے نوجوان بھی میرے برابر میں کھڑے تھے، انہی میں سے ایک جیسے ہی سیٹ خالی ہوئی تو اس پہ بیٹھنے لگا۔ اس کا دوست اس سے کہنے لگا، یار آنٹی کو بیٹھنے دو، کب سے کھڑی ہیں۔ وہ بالکل ایان کی عمر کا ہوگا۔ مجھے کہنے لگا، آنٹی آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے منہ سے آنٹی سن کے مجھے اپنا آپ بہت زیادہ بڑا لگنے لگا۔ شاید میں نے ڈائی کلر نہیں کروایا تھا، فیشل نہیں کروایا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری عمر بڑھنے لگی تھی۔ یہ وہی حقیقت ہے جس سے میں نے 5-6 سال پہلے ایان کو روشناس کروایا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور آج شاید میں اسے بوڑھی لگنے لگی تھی، بڑی لگنے لگی تھی۔ اس پر کیے سارے احسانات مجھے یاد آنے لگے۔ ابھی تک اس نے میرا قرضہ بھی نہیں اتارا تھا، کیونکہ وہ لاکھوں میں تھا۔ میں جب گھر آئی تو اپنے اندر تھکان سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی میں مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ بس اپنے لیے ایک چائے کا کپ بنایا اور آنسوؤں کے ساتھ پیا۔ رات کو ایان کی کال آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا، یار بہت تھک چکا ہوں، تمہیں پتہ یہ ندا کی بچی مجھے تھکا کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج میں نے بھی اسے کھانا کھلایا تھا، کھا نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن میرے ساتھ تمہیں یہ کھانا کھانا پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے میری خاطر اس نے ڈھابے کا کھانا کھایا۔ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے۔ کہنے لگا، اور کیا، یہ امیر لڑکیاں نا نازک ہوتی ہیں اسی طرح۔ پھر کہنے لگا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے یار، میں بہت تھک گیا ہوں، میں سو جاؤں۔ میں نے کہا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ مجھ سے فون پہ باتیں کیا کرو۔ کہنے لگا، کیا کروں، تمہاری عادت ہو گئی ہے، تم سے بات نہیں کرتا نا تو لگتا ہے کہ دن اچھا گزرا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں میں جانتی ہوں دن تو تمہارے بہت اچھے گزر رہے ہیں، میں بھی تھک چکی ہوں، اب مجھ سے رات کو دیر تک جاگا نہیں جاتا۔ میں بھی سونے ہی والی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بھی آرام کرو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ایک بار میں آفس میں فائل دکھانے کے لیے ندا کے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے پتہ نہیں کیوں کام کی مصروفیت کی وجہ سے بنا دستک دیے دروازہ کھول دیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں پتھر کی ہو گئی، کیونکہ ایان اور ندا قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اتنا قریب کہ انہیں دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ جیسے ہی ایان کی نظر مجھ پہ پڑی، ندا کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ایان مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، فائلیں جا کے اپنے کمرے میں پھینکی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایان میرے پیچھے آیا، کہنے لگا، صباحت میری بات سنو۔ میں نے کہا، ڈونٹ ٹچ می۔ کہنے لگا، اچھا میری بات تو سنو۔ کیوں ناراض ہو یار، بات تو سنو۔ میں نے فوراً سے لفٹ کھولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لفٹ میں آتا میں لفٹ بند کر چکی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی، وہ مجھے صباحت صباحت پکارتا رہ گیا، لیکن میں تیزی سے بس اسٹاپ پہ پہنچی اور اپنی مطلوبہ بس پہ چڑھ گئی۔ لیکن میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، میں دوسری بس پکڑ کے ساحل سمندر چلی گئی۔ سمندر کے سامنے بیٹھ کے آنسو بہاتی رہی۔ میں جانتی تھی جھوٹے بہانے بنائے گا،
مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تبھی تو اپنے والدین کو میرے گھر نہیں لے کے آیا، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے، میچور ہو گیا ہے، اب اسے ندا اچھی لگنے لگی ہے اور عقل مند بھی تو ہو گیا ہے۔ جانتا ہے ندا سے شادی کرنے سے اسے خوبصورت بیوی کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس بھی ملے گا، جو مجھ سے شادی کرنے پہ نہیں ملے گا۔ مجھ جیسی بوڑھی کنواری لڑکی کے ساتھ ایک پرانا سا گھر اب شاید آیان ڈیزرو نہیں کرتا۔ رات 9-10 بجے تک میں ساحل سمندر پہ بیٹھی رہی۔ میں نے موبائل جب پرس میں سے نکال کے دیکھا تو آیان کی بہت سی مس کالز آئی ہوئی تھی، میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے اسلام آباد کی ایک کمپنی میں اپلائی کیا ہوا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہاں جاب لگ جائے تو آیان کو بتاؤں گی اور پھر اس کی جاب بھی وہاں لگوا دوں گی۔ ابھی رات کو ہی مجھے وہاں سے رپلائی آیا کہ آپ کی جاب کنفرم ہو چکی ہے۔ آج اسے یہی خوشخبری سنانی تھی، لیکن جس حقیقت سے اس نے مجھے روشناس کروایا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ میں نے اپنی ٹکٹ کنفرم کروائی۔ رات کو 10 بجے میں گھر پہنچی۔ میری پڑوس کی خواتین کہنے لگیں کہ وہ آیان بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا، تم کہاں تھی؟ میں نے کہا کہیں نہیں تھی۔ میں نے گھر کی بیرونی دروازے کا تالا کھولا اور اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا، اپنی پیکنگ کی۔ صبح صبح میری اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ میں 7 بجے گھر سے نکل چکی تھی۔ گھر کو تالا لگایا، کسی سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا، اور میں چپ چاپ اسلام آباد چلی گئی۔ جاب کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں گھر بھی مل چکا تھا۔ آیان کی اچانک کتنی کالز آ چکی تھیں، میں نے سم نکالی اور پھینک دی۔ میں اس کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ صباحت، میں نے تم سے جو کی وہ جذباتی محبت تھی اور میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے منہ سے اگر یہ الفاظ سنتی تو شاید مر جاتی، اس لیے میں نے اسے خود ہی چھوڑ دیا۔ اپنے دل میں یہ ملال تو نہیں تھا کہ ایک نوجوان کی ٹھکرائی ہوئی ہوں، حالانکہ سچ تو یہی تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے دل کی تسلی بھی تو چاہیے تھی۔ عورتوں میں بھی انا ہوتی ہے، اور جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ سہ نہیں سکتی، مر جاتی ہیں وہ، اور میں وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ دن تو کام میں گزر جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رات کے 10 بجتے تھے میرا دل بے چین ہونے لگتا تھا، کیونکہ روزانہ رات 10 بجے وہ مجھے کال کرتا تھا، کئی سالوں سے کر رہا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میرے دن بھر کی تھکان اس کی باتوں سے ختم ہو جاتی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ میں نے گنتی رکھنی چھوڑ دی تھی۔ اب میں نے اپنے بالوں کو کلر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، پارلر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی، مجھے اپنی عمر کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ 10 سال گزر گئے۔ میں نے یہ روٹین بنا لی تھی، جیسے ہی آفس سے آتی تھی کھانا کھا کے اپنے فلیٹ کے قریبی گارڈن میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھنے لگتی، کبھی نوجوانوں کو، شاید کسی نہ کسی میں آیان کی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آ جاتی تو دل کو تسلی بھی ہو جاتی تھی۔ ان 10 سالوں کے بیچ میں میری عمر کے کئی نوجوانوں نے مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں شادی کی آفر کی تھی، لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں انکار کر دیا۔ کوئی ایسا تھا جس کی بیوی مر چکی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی ایسا تھا جس کی بیوی کے مرنے کے بعد ان کی جوان اولاد نے باپ کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا سہارا بن جاؤں، لیکن میں سب کو انکار کرتی رہی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی بھی میرے اندر کہیں چھپا بیٹھا ہے، جو کہتا تھا صباحت پلیز انکار کر دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں جانتی تھی وہ ندا سے شادی کر چکا ہوگا، اس کے بچے بھی ہوں گے، لیکن شاید وہ میرا آیان نہیں تھا۔ میرا آیان ابھی بھی میرے اندر زندہ تھا، وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ شاید میں پاگل ہو گئی تھی اپنے اسی آیان کی محبت میں، اور اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھ کر ان میں جینے لگی تھی۔ اب تو اسلام آباد کے اس آفس میں بھی میں سینئر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ جب ایک میٹنگ میں مجھے باس کے ساتھ جانا پڑا، لیکن سامنے میٹنگ ممبران میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بیٹھے ایک شخص پہ جا کے میری نظریں ٹک گئیں۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میری نظریں اس شخص پہ تھیں اور وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ اس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے، سر کے بال بھی کافی سفید تھے، بنا پلکیں جھپکائے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔
میں نے فوراً سے نظریں چرائیں، اپنے باس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ میٹنگ کے دوران بھی اس کی نظریں مجھے اپنے چہرے پہ چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے میٹنگ ختم ہوئی میں فوراً سے باہر آئی، باس کے بغیر نیچے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا میرے سامنے۔ میں جانتی تھی وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا کیونکہ اب اس کے پیروں میں اس کی بیوی اور بچوں کی زنجیریں پڑ چکی تھیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اس سے بھاگ کے آ گئی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں قریبی پارک میں جا کے بیٹھ گئی، بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ کیا تھا وہ میرے سامنے نہ آتا، باقی کی عمر بھی یوں ہی گزر جاتی۔ پتہ نہیں سوچیں ماضی کی طرف جانے لگی، سب کچھ یاد آنے لگا۔ جب مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، تبھی کسی نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے ڈرتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو وہ وہی تھا۔ میں نے کہا، ایان میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا، کیوں؟ تاکہ تم پھر سے بھاگ جاؤ اور میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھروں۔ وہ بڑے غصے میں تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا، صباحت تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم پلٹ کر نہیں دیکھتی اور مجھے تمہاری یہ عادت بہت زہر لگتی ہے۔ میں نے کہا، پلٹ کے دیکھنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ ایان میں تمہارے پاؤں کی زنجیر بن کے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی تم ندا سے محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ تمہاری زندگی مجھ سے زیادہ اچھی گزر سکتی ہے۔ تمہاری یہ دوسری عادت ہے جو مجھے زہر لگتی ہے۔ تم خود ہی سے سوچ لیتی ہو۔ کتنے فون کیے تمہیں اندازہ ہے؟ میں نے کہا، بات پرانی ہو گئی ہے، میں گڑے مردے اکھیڑنا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں پچھلے 10 سال کے ایک ایک لمحے کا حساب لینے کے لیے آیا ہوں اور سود سمیت تم سے وصول کر کے جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، میں تم سے بہت بڑی ہوں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں جانتی تھی کہ تم پچھتاؤ گے، لیکن اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر میرے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اپنے موبائل سے اس نے فرنٹ کیمرہ کھولا۔ کہنے لگا، پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا، یہ دیکھو، تمہاری محبت نے مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اور بھی امتحان چاہیے تمہیں تو بتا دو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ تمہاری جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ میں نے ندا سے شادی نہیں کی، محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، میں اس سے نہیں کرتا تھا۔ اس دن جو کچھ تم نے کمرے میں آدھا ادھورا دیکھا وہ ندا کی زبردستی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تھی، میں اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے یہی بتا رہا تھا کہ میں صرف صباحت سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم آ گئی، دیوانوں کی طرح تمہارے پیچھے بھاگا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، بھاگ گئیں تم۔ تمہارے گھر بیٹھا رہا، تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نے فون تک نہیں اٹھایا، اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، کہاں دفع ہو گئیں۔ دوسرے دن آیا تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا، مسلسل تمہیں کال کرتا رہا، تمہارے گھر کے چکر کاٹتا رہا، تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، کیوں گئی تھی؟ تمہیں میری بات پہ اعتبار نہیں تھا؟ میں تمہارے لیے الو کا پٹھا تھا؟ میں کہتا تھا کہ پلیز مجھ پہ اعتبار کرو، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، محلے والے کیا کہیں گے، آفس والے کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ لوگ کبھی کسی کو جینے نہیں دیتے۔ میں ابھی بھی وہی ہوں جہاں پہلے تھا۔ خدا کے لیے میری محبت کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ جو آگے کی زندگی بچ گئی ہے نا، اسے اپنے سنگ گزار لینے دو۔ میں حیران تھی کہ کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا؟ ابھی تک میرے انتظار میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں رونے لگی۔ آنسو اس کے بھی بہہ رہے تھے، لیکن بار بار صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کل تمہارے گھر مولانا صاحب کو لے کے آؤں گا، زیادہ نخرے مت دکھانا۔ وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہوا تھا کہ مجھے ایک بار اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دوسروں کی محبت پہ شک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو سچی محبت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا ایان جیسے لوگ ابھی بھی دنیا میں ہوتے ہیں، یا صرف یہ میرا ہی نصیب تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔
تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری محنت آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔